چوتھا لفظ جو فعل مضارع کو اخف یا مضموم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت دلچسپ لفظ ہے جی، بہت اہم حرف ہے، another لام۔ اس لام کو گرامر میں کہا جاتا ہے لام امر۔ امر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حکم دینا۔ تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال ہوگا۔ پہلی شرط، انڈائریکٹ حکم دینے کے لیے، درخواست کے لیے، مشورے کے لیے، سب کاموں کے لیے یہ لام امر استعمال ہوگا۔ اور نارملی اس کا ترجمہ ہم اردو میں چاہیے کے ساتھ کریں گے جی۔ مثلا میں کہتا ہوں جی زید کو چلے جانا چاہیے، تو پہلے زید کو ہم سمپل جملے میں لاتے ہیں جی، یذهب زید، زید جاتا ہے یا زید جائے گا یا زید جا رہا ہے۔ اس کے شروع میں لگ گیا جی لام امر، تو لام امر نے کیا کرنا ہے؟ فعل مضارع کو اخف کرنا ہے۔ جملہ بن گیا لیذهب زید، تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زید کو چلے جانا چاہیے، مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، میں پڑھتا ہوں، اقرأ القرآن، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھوں گا۔ اب لام امر کا استعمال آپ کرتے ہیں اس کے ساتھ، لی اقرأ، ساکن زیر لگی، لی اقرأ القرآن، مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبدہ یعبدو، اگر زبر آ جائے نا تو اس کو ٹرانسلیٹ کریں ذرا۔ اب یہ لام امر نہیں ہے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور جب یہ ساکن ہوگا یا ملانے کے لیے اس پہ زیر دے دیں گے لنعبد اللہ، تو اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔